جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوگا. اگر حضور کی کشتی کو چھوڑ کر کوئی بندہ کہیں اور سوار ہونا چاہتا ہے تو وہ ذلیل و خوار تو ہو سکتا ہے، نجات نہیں پا سکتا. کیوں؟ قرآن گواہ ہے کہ کتے اور خنزیر کنارے لگ گئے لیکن سگا بیٹا ڈوب گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی جانوروں کو کشتی میں سوار کر رہا تھا تو پتر پرے کھڑا ہو کر تماشا دیکھ رہا تھا. نبی نے کہا کافروں کی سنگت کو چھوڑ اور کشتی میں سوار ہو جا. تو آگے سے عقل مند بیٹے نے کیا جواب دیا تھا؟ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا. یہ چونکہ عقل ہے نا، عقل انسان کو ہمیشہ رسوا کرواتی ہے. یہ وہ عقل ہے جو اسلام اور نبی کے دامن سے نہیں لی گئی، جو شیطانی عقل ہوتی ہے. اس آگے سے جواب کیا ملا؟ باپ نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، آج ہر طرف پانی پانی ہے اور باپ کہتا ہے کافروں کی سنگت کو چھوڑ کر میری کشتی میں سوار ہو جا. تو آگے سے فرزند جواب دیتا ہے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. کہا آج پہاڑ بھی نہیں بچیں گے. تو آگے سے بیٹا کہتا ہے اتنے اونچے پہاڑ تک پانی کس طرح جا سکتا؟ آج آپ کے معاشرے اور آپ کی سوسائٹی کے اندر بھی یہی رویہ ہے، یہی کردار ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا رویہ اور کردار تھا. جب حضرت نوح علیہ السلام جانور سوار فرما رہے تھے تو آپ نے جس وقت بکری کی فطرت میں ایک بات ہے، آج بھی آپ دیکھیں گے کہ شریر جانور ہے، شرارتی جانور ہے بکری، شرارت کرنا اس کے مزاج میں. جب بکری کو آپ نے کشتی میں سوار کرنا چاہا تو بکری نے ایک عجیب حرکت کی اور کشتی میں سوار ہونے کے بجائے اپنے آپ کو پیچھے کی طرف کھینچنا شروع کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کشتی میں ڈالنے کے لیے جب کوشش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس کے پوچھڑ کو آیا، اس کی دم کو آیا اور دم سے آپ نے پکڑا اور پکڑ کر کشتی میں سوار کیا تو بکری کی دم ٹوٹ گئی. کیا ہوا؟ کس کی دم؟ بکری کی دم ٹوٹ گئی. وہ دن اور آج کا دن بکری کی دم کھڑی ہوتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بکری کی دم کھڑی ہوتی ہے، جس سے یہ سبق ملا کہ جو نبی کے سامنے گڑبڑ کرے ان نشانے کا ہون ابتر کو سامنے رکھیں. اس کے بعد بھیڑ کی باری آئی تو بھیڑ نے بکری کی کیفیت کو دیکھا ہوا تھا. بھیڑ نے نبی کے سامنے سر جھکا دیا اور نبی کے قدموں پہ اپنا منہ رکھا. نبی نے بھی محبت سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی دم تک ہاتھ کو پھیرا. جب دم پر ہاتھ گیا تو اللہ رب العالمین نے قیامت تک ایک نشانی قائم کر دی کہ آج بھی اس کی چکی اس کی شرمگاہ کو چھپائے ہوتی ہے. پتہ چلا شرمگاہ اسی کی چھپتی ہے اور وہی ابتر ہونے سے محفوظ ہوتا ہے جو نبی کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا ہے. آج اللہ کی بارگاہ میں نہ بکری مکلف ہے، نہ وہ گناہ کی حقدار ہے، نہ وہ ثواب کی حقدار ہے. نہ بھیڑ گناہ کی حقدار ہے، نہ ثواب کی حقدار ہے. نہ انہوں نے جنت میں جانا ہے، نہ انہوں نے دوزخ میں جانا ہے. یہ انسان کی خوراک ہے اور انسان کی ضروریات کے لیے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے. لیکن جانوروں میں عبرت کا نشان رکھ کے سمجھایا انسان کو ضرور ہے، سمجھایا انسان کو ضرور ہے کہ جو نبی کے سامنے جانور ہو اور ایسی ویسی حرکت کرے. میں دوسری ایگزامپل لا رہا ہوں. جب 6 مہینے کے سیلاب کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، آپ پہاڑ پر اترے اور سورہ ہود کی آیت نمبر 49 اللہ تبارک و تعالی نے نوح اور نوح کے ساتھ تمام امتوں پر جب سلام پیش کیا تو نوح علیہ السلام نے کوے سے کہا جاؤ زمین کا جائزہ لے کے آؤ کہ پانی کہاں تک ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کوا جائزہ لینے کے لیے گیا لیکن کہیں مردار پڑا ہوا تھا. مردار کے چکر میں دیر کر دی اور مردار کھانے میں مشغول ہو گئے. سبق حاصل کرو، سبق حاصل کرو. کوا مردار کھانے میں مشغول ہو گیا. بہت دیر گزر گئی. حضرت نوح علیہ السلام نے انتظار فرمایا لیکن کوا صاحب واپس نہیں آئے. اب اللہ کے نبی نے کبوتر کو بھیجا
جاؤ زمین کا جائزہ لے کے آؤ۔ اب کبوتر زمین کا جائزہ لینے کے لیے اڑا، اڑتے ہوئے زمین پر بیٹھا، کبوتر کی قدموں کے ساتھ ٹانگوں کے ساتھ کیچڑ لگا، زمین سے ایک پتا اٹھایا کسی درخت کا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ زمین پر پانی ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں پتا بھی اٹھا کے لا رہا ہوں اور یہ میری ٹانگوں کے ساتھ کیچڑ بھی موجود ہے کہ میں زمین پر بیٹھ کر اڑا ہوں۔ جس وقت کوا نبی کی